السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. وقال تبارك وتعالى: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا توفیق عطا فرمائی، ہدایت دی، اور جس کو چاہا گمراہ کر دیا۔ سبحان اللہ ما عظم شأنہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی، امام الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، عمرہ کیا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا اور اپنی امت کو طریق عبادت سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد شعبان کی 18 تاریخ 1439 ہجری مطابق 4 مئی 2018 عیسوی، خطبہ جمعہ کا اردو میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے دور خلافت کے درخشاں پہلو پر روشنی ڈالی گئی۔ معزز سامعین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی خدمت میں اس مختصر سے خطبے کا خلاصہ پیش کریں، اللہ رب العالمین سے یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا مہینہ صحت اور عافیت کے ساتھ، امن اور ایمان کے ساتھ
ہم سب کو پانے اور اس میں بندگی اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، اعلان ہوا کہ جس کا قرض ہو وہ آئے، ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ آئے، ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ جس کو مال چاہیے آئیں، وہ ہم ان کو مال دیں گے۔ یتیم بھی آئیں، بیوہ بھی آئیں، ہم ان کی کفالت کریں گے اور ان کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ یہ موجودہ دور میں کسی جگہ کا اعلان نہیں تھا یا اعلان نہیں ہے، بلکہ برسہ برس پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایسا اعلان ہوا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، موجودہ ترقی یافتہ دور میں اس قسم کے اعلان کی امید بھی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال ایک بڑا شاندار دور، اللہ کے اس نیک بندے مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور گزرا ہے۔ ایک ایسا شاندار دور کہ جس میں کوئی بھوکا نہیں تھا، کوئی بنا شادی کے نہیں تھا، نہ کسی کے سر پر قرض تھا، بلکہ سب کا قرض چکا دیا گیا۔ نوجوانوں کو بلایا گیا، اعلان ہوا، یہ جو ابھی ہم نے بتایا ہے کوئی قرضدار کہ وہ آئے کہ ہم اپنے مال سے اس کا قرض ادا کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ اعلان ہوا، لوگوں کے قرض ادا کیے گئے۔ اعلان ہوا کہ ہے کوئی جس کو شادی کرنی ہے، نوجوان آئیں۔ تو جتنے لوگ باقی تھے جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شادیاں کروا دی۔ اسی طریقے سے جن کو مال کی ضرورت، کھانے پینے کے مسائل تھے، سب کے مسائل انہوں نے اللہ کے کرم، اللہ کی توفیق سے ختم کر دیے۔ کوئی بھوکا نہیں تھا، کوئی بنا شادی کے نہیں تھا، کوئی قرضدار باقی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ غلہ، دانے، جس سے گیہوں چاول وغیرہ کے دانے ہوتے جو کھانے، یہ اتنی وافر مقدار میں رہے کہ گھروں کی چھتوں پر ڈال دیے گئے تاکہ پرندے کھا کر جو ہے اپنی بھوک کو مٹا دیں۔ ایسا دور رہا، یہاں تک کہ یہ کہا گیا اس دور میں کہ ہمارے ملک میں پرندہ بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ توفیق اللہ نے اس بندے کو دی تھی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے متعلق عمر بن اسید یا عمر بن اسید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، واللہ ما مات عمر بن عبدالعزیز حتى جعل الرجل يأتين بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون فما يبرح يرجع بماله كله قد اغنى عمر الناس۔ کہتے ہیں عمر بن اسید رحمہ اللہ، قسم اللہ کی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو اس حال میں چھوڑا تھا کہ لوگ اپنا مال لے کر آتے، لوگ اپنا زیادہ بڑا مال لے کر آتے اور کہتے کہ بھائی یہ میرے پاس پیسے ہیں، جہاں چاہے اس کو خرچ کر دو۔ وہ اپنا مال لے کر واپس جانے پر مجبور ہوتا، کسی کو اس مال کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو مالدار بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا دور گزرا ہے۔ یہ ان کا دور 2 سال تقریباً ان کی جو حکومت رہی ہے، خلافت رہی ہے، 2 سال 6 مہینے رہی ہے، جس میں انہوں نے تاریخ قائم کر دی آنے والے لوگوں کے لیے۔ اور کیوں نہ ہو، اگر ہم غور کریں ان کے دور خلافت میں تو 3 اہم چیزیں رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑے کامیاب گزرے ہیں، اللہ کے فضل، اللہ کی مہربانی، اللہ کی توفیق کے بعد 3 بنیادی چیزیں۔ اور یہ وہ 3 چیزیں جس کا دین نے حکم دیا ہے، دین نے ان چیزوں کو، ان میں سے بعض چیزوں کو فرض کیا ہے، اور اگر یہ چیزیں زندگی میں ہو جائیں یا کسی ملک میں ہو جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ کامیاب زندگی گزاریں گے۔ کیا ہے یہ 3 بنیادی چیزیں جو ان کی زندگی کی کامیابی کا راز رہی ہیں اللہ کے فضل کے بعد؟ پہلی چیز ہے عدل، انصاف۔ دوسری چیز ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات۔ تیسری چیز ہے قناعت،
آئیے خطبے میں انہی 3 چیزوں پر بات ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہمیں معلوم ہو عدل کیا ہے اور ہم عدل کی زندگی گزاریں. ہمیں معلوم ہو کہ زکوٰۃ فرض ہے، نکالنی ہے، اور صدقات خیرات کرنے ہیں تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو سکے، ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، اور قناعت ہماری زندگیوں میں ہمارے گھروں میں آ جائے تاکہ ہم پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. سب سے پہلی بات ہے عدل. 3 چیزیں. عدل عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی کا راز، اللہ کے کرم کے فضل کے بعد. عدل، زکوٰۃ کی ادائیگی اور قناعت. عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کی جگہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں عدل کے ساتھ مترادف لفظ انصاف. عدل کرو بھائی، انصاف کرو. عام طور پر عدل اور انصاف کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ سب کے درمیان برابری ہو. کسی کو الگ نظر سے مت دیکھو، کسی کو الگ نظر سے مت دیکھو، سب کو ایک لیول پہ رکھو. یا یوں کہیں آپ ایکوالٹی سب کے درمیان، سب برابر ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں. یہ عام طور پر تصور ہے عدل کو لے کر. عدل سے دنیا قائم ہے. پیغمبروں کی بعثت عدل کے لیے کی گئی ہے. قرآن کی آیتوں میں اگر آپ پڑھیں، بلکہ آپ کو میں یاد دلاؤں، بلکہ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ غور سے خطبہ سنتے ہیں تو، خطیب جتنے خطیب ہیں دنیا میں تقریباً، شاذ و نادر کوئی ہوں گے جو نہیں پڑھیں گے وہ آیت جس آیت میں عدل کا ہو. ان اللہ یامر بالعدل، ہے نا، ان اللہ یامر بالعدل، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے، عدل انصاف. اور پیغمبروں کی بعثت کی اللہ نے. ہر قوم و ملت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رسول کو بھیجا ہے. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل اور انصاف کی زندگی گزاریں. عدل سے آسمان و زمین قائم ہے، عدل سے سب کچھ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہے ظلم. تو عدل کے متعلق جو یہ تصور ہے کہ برابری، یہ غلط ہے. عدل کی جگہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے مساوات، یہ غلط ہے. اسلام میں مساوات نہیں ہے. مساوات، برابری، ایکوالٹی نہیں ہے اسلام میں عدل ہے. عدل کا لفظ قرآن میں آپ کو ملے گا، یہ اسی کا ایک اور ایک لفظ اسی معنی کا، وہ ہے قسط. تو آپ کو عدل اور قسط قرآن میں ملے گا، حدیثوں میں ملے گا. مساوات وہ بھی عربی ورڈ ہے جس کا معنی برابری، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. کسی آیت میں لفظ مساوات نہیں ہے، کسی حدیث میں لفظ مساوات نہیں ہے، کیونکہ مساوات غلط ہے. مساوات میں ظلم ہوتا ہے اور عدل سے ظلم نہیں ہوتا ہے. کیا ہے عدل، کیا ہے مساوات؟ عدل کا مطلب اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. دس از عدل. مساوات، برابر کرنا. مثال، عدل کیا ہے؟ امی بیوی. اب ماں اور بیوی کے ساتھ عدل کرنا، امی کے ساتھ عدل، بیوی کے ساتھ. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ کہ امی کو آپ امی کا حق دیجیے، بیوی کو بیوی کا. ہر صاحب عدل کیا ہے؟ ہر حقدار کو اس کا حق دینا. مساوات میں کیا ہے؟ برابری. بیوی امی، امی بیوی، دونوں کو برابر. مساوات میں ظلم ہوتا ہے. میں نے مثال دی تھی پونا میں جب ایک پروگرام ہوا تھا، وہاں پر ایک چھوٹی سی مثال عقلی طور پر سمجھنے کے لیے. ایک آدمی بازار گیا اور اس نے جو ہے شیر کو خریدا اور ایک بکری کو خریدا. چھوٹی سی مثال لایا، خرید کر پیسوں سے شیر کو خریدا، بکری کو خریدا. اور مثالیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مثال دی جا سکتی ہے. آپ یہ مثال کیوں دے رہے ہیں؟ مثالیں دی جاتی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مثالیں دی ہیں. ٹھیک ہے، دلیل بھی مل گئی. چلیے، لا کر شیر کو ایک جگہ اس نے باندھ دیا اور بکری کو ایک جگہ اس نے باندھ دیا. ٹھیک ہے. اب مارکیٹ گیا کہ بھئی ان کو لایا، ان کو کھلانا بھی ہے، جانور ہیں میرے یہ لوگ، میں مالک ہوں ان کا. گھاس خریدا کافی مقدار میں. بکری کے پاس گیا اور اس نے گھاس
کو رکھا اور کہا کہ لے کھا، اپنی بھوک کو مٹا لے۔ تو بکری بھوکی تھی، کھانے لگی۔ پھر گھاس لے کر شیر کے پاس گیا، اس کے سامنے رکھا، بولا کھاؤ۔ شیر نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ گھاس ہے۔ کھا، یہ میری غذا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا سنو شیر، میں عدل کرتا ہوں، سنو شیر، میرے پاس عدل انصاف ہے، برابری ہے، وہ بکری بھی میری، تم شیر بھی میرے، میں نے اس کو گھاس کھلایا تو تمہیں بھی میں گھاس کھلاؤں۔ شیر نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو؟ یہ کون سا عدل تم لے کر آئے؟ یہ عدل نہیں ہے، یہ اس کی غذا گھاس ہے، وہ کھا رہی ہے، مجھے گوشت کھلاؤ، میری غذا گوشت ہے۔ آدمی کہتا نہیں، میں نے خطبہ سنا ہے، میں نے تقریر سنی ہے، انصاف کرو، عدل کرو، بیوی بچوں میں عدل کرو، ماں باپ کے درمیان عدل کرو، جانور ہو تو عدل کرو، تم دونوں میرے جانور ہو، اور عدل یہ ہے کہ میں دونوں کو گھاس کھلاؤں، ادھر گھاس، اگر میں وہاں گوشت رکھتا تو تجھ کو بھی گوشت دیتا ہوں۔ شیر کہہ رہا تم نے عدل سنا تو ہوگا خطبے میں، لیکن سمجھا نہیں ہے، جاؤ خطیب صاحب سے مل کر آؤ، سمجھو عدل کو، یہ عدل نہیں ہے، یہ مجھ پر ظلم ہوگا، میں بھوکا رہ جاؤں گا، میں کھا نہیں پاؤں گا، گھاس میری غذا نہیں ہے۔ کیا شیر صحیح کہہ رہا ہے؟ مثال میری ختم ہوئی، شیر بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ بھائی صاحب خطبہ تو سن کر آئے، لیکن شاید آنکھ لگی ہوئی تھی جب عدل کو خطیب صاحب سمجھا رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ عدل کا مطلب وہی جو پرانے ہمارے ذہن میں مائنڈ میں ہے، برابری، ایک لیول سے دیکھنا۔ دوسری چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، دو بچے آپ کو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ایک بچہ 15 سال کا ہے، ایک بچہ 15 مہینے کا ہے۔ 15 مہینے کے بچے کو آپ جو خرچ دیتے ہو، وہی خرچ 15 سال کے بچے کو جب دیتے ہو، آپ کی اہلیہ کہتی ہیں محترم یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو اس بیٹے کو میں نے، وہ بھی میرا بیٹا، یہ بھی میرا بیٹا، وہ 15 مہینے کا ہے، میں نے اس کو 100 ریال دے دیا، اور 100 ریال میں اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور وہ جو بڑا عبداللہ ہے اس کو بھی 15 کتنے 100 ریال، وہ جو 15 سال کا ہے اس کو بھی 100 ریال میں۔ بیگم کہہ رہی ہے اللہ کے بندے، شادی کی ہو، بچے پیدا کر رہے ہو، وہ بھی بیٹا تمہارا، یہ عدل کرو بچوں کے درمیان۔ ہاں عدل ہے، میں نے پچھلے جمعہ خطبہ سنا تھا کہ اولاد کے درمیان عدل کرو، اور عدل یہ ہے کہ جب اس کو 15 مہینے کے میرے بچے کو میں 100 ریال دے رہا ہوں تو 15 سال کے بچے کو بھی میں 100 ریال دے رہا ہوں۔ اماں پریشان، بچہ پریشان، ارے یہ کہاں سے مسئلہ سمجھے، یہ تو ظلم ہے۔ 15 سال کے بچے کو 100 ریال کافی نہیں ہوں گے، اس کا خرچہ 500 ریال ہے۔ کیا یہ 15 سال کے بچے پر ظلم نہیں ہوگا؟ کیا آپ اس کو 15 مہینے کے بچے کے برابر خرچ دے رہے ہیں؟ کیا اس شیر معصوم جانور پر، معصوم نہیں ہوتا ویسے وہ، شیر پر ظلم نہیں کر رہے ہیں آپ کہ اس کو جو ہے گھاس کھلا رہے ہیں؟ عدل کو کیسے آپ نے سمجھ لیا؟ یہ تو مساوات ہے۔ مساوات کہاں ہے اسلام میں؟ کیا اسلام نے مساوات کا حکم دیا یا عدل کا حکم دیا؟ ان اللہ یامرکم بالمساوات یا یامر بالعدل ہے؟ عدل ہے، لیقوم الناس بالقسط ہے یا بالمساوات ہے؟ قسط اور عدل کی مثال آیتیں ہمیں ملتی ہیں جس کا مطلب عدل ہے، اور عدل یہ ہے ہر ایک کو اس کا حق دو، ادھر گھاس تو ادھر گوشت، ادھر 100 ریال کافی ہے اس کے لیے تو 100 ریال، ادھر 15 سال کے بچے کو 500 ریال کی اگر ضرورت ہے خرچ اس کا تو اس کو 500 ریال آپ کو دینا ہوگا۔ امی کو امی کا حق دو، بیوی کو بیوی کا حق دو، یہ ہے عدل۔ آپ کہو گے نہیں میں ایک نظر سے سب کروں گا، یہ عدل نہیں ہے۔ تو عدل کو سمجھنا چاہیے، عدل بہت بڑی چیز ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ بھی ہے جب تم بات کرو تو اس میں بھی عدل ہو، کام کرو تو اقوال میں عدل، افعال میں عدل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے اس فرمان پر عمل کیا اور عدل کی زندگی گزاری، لوگوں کے درمیان عدل کرتے تھے، ہر صاحب حق کو اپنے دور میں اپنی زندگی میں انہوں نے حق دیا، جس کی وجہ سے کامیاب زندگی لوگوں نے گزاری۔ یہ وہ عدل ہے جو جس پر جو ہے وہ قائم رہے تاکہ سب کو اس کے حق، تمام لوگوں کو ان کے حقوق ملے، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امور الناس انما تستقیم فی الدنیا مع العدل اکثر مما تستقیم مع الظلم ولهذا قیل ان اللہ یقیم الدولة العادلة وان كانت کافرة ولا یقیم الظالمة وان كانت مسلمة۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، دنیا والوں کے جو معاملات ہیں یہ عدل سے قائم رہتے ہیں، عدل سے ٹھیک رہتے ہیں،
ظلم سے بھی بڑھ کر۔ ظلم کرنے سے لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں رہتے، لوگوں میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کافر ملک کو عدل کی وجہ سے قائم رکھتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کافر ملک کو بھی عدل کی وجہ سے قائم رکھتا ہے، اور مسلمان اگر کوئی ہے اور وہ ظلم کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ قائم نہیں کرتا۔ اور یہ بات مشہور ہے کہ دنیا عدل سے قائم ہے، عدل سے چلتی ہے، اور ظلم سے دنیا باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو بہرحال یہ عدل ان کی زندگی میں رہا، خود اپنی زندگی میں انہوں نے عدل کیا، بیوی بچوں میں عدل کیا، اور جتنا ان کا حکم تھا اس سب میں عدل کیا۔ یہاں تک اتنے سیدھے سادے اور بڑی سادگی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ جب ان کو خلیفہ چن لیا گیا، اس کے بعد جو انہوں نے خطبہ دیا، ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ان کے لیے خاص مرکب تیار کیا گیا جو خلیفہ کے لیے ہوتا تھا، تاکہ اس میں سوار ہو کر وہ اپنے گھر کو تشریف لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انما رجل من المسلمین، میں ایک عام مسلمان ہوں، اللہ یہ کہ اللہ نے مجھ پر جو ہے بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے تاکہ میں اس ذمہ داری کو ادا کروں، لہٰذا میرا خچر میرے سامنے پیش کیا جائے اور میں خچر پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ اس کے بعد اپنی بیوی فاطمہ کو انہوں نے بلایا، جو خلیفہ کی بیٹی تھی، ان کے بھائی سارے خلیفہ تھے، خود ان کے شوہر یہ خلیفہ تھے، یہ خلیفہ کی بیٹی تھی فاطمہ۔ تو ان کو بلایا اور کہا کہ اے فاطمہ دیکھو، مجھے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم اور بادشاہ اور خلیفہ چن لیا گیا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہاں سے لے کر وہاں تک مسلمانوں کی زندگیاں ہیں، مسلمانوں کے گھر ہیں، شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک، لہٰذا اگر اے میری بیوی تم اللہ اور آخرت کو چاہتی ہو تو تم اپنا تمام سونا جو تمہارے پاس گولڈ ہے، جو سونا ہے، خلیفہ کی بیٹی تھی، ان کے بھائی سارے خلیفہ تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ہیں، یا کہتے ہیں اگر تمہیں اللہ کے یہاں اجر چاہیے اور آخرت میں خوشی چاہتی ہو تو اپنا سارا سونا مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دینا۔ نہیں، اگر تم یہ نہیں چاہتی ہو، تمہیں دنیا اور دنیا کی عیش و عشرت چاہیے، تو تم اپنے ابا کے گھر واپس چلے جاؤ، تم اپنے ابا کے گھر واپس چلے جاؤ۔ وہ نیک خاتون تھی فاطمہ رحمہ اللہ، انہوں نے کہا لا واللہ، قسم ہے اللہ کی، ہرگز نہیں، زندگی گزاروں گی تو آپ کے ساتھ گزاروں گی، مروں گی تو میں آپ کے ساتھ مروں گی۔ اس کے بعد اس نے خاتون نے اپنا پورا سونا مسلمانوں کے بیت المال کی طرف حوالے کر دیا، تاکہ اس کے ذریعے فقیر یا محتاج مسلمانوں کی جو ہے ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ بڑی سادی زندگی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، بڑی مختصر زندگی، حالانکہ وقت کے بادشاہ تھے لیکن بہت مختصر زندگی انہوں نے گزاری، اور جو میسر ہوتا وہ کھا لیتے تھے، اور جسے روٹی مل جاتی روٹی کھا لیتے، کہتے کہ یہ روٹی کا ٹکڑا جہنم کی آگ سے بہتر ہے۔ اب ٹھیک ہے ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، سارا مال خرچ کرتے تھے، ضرورت مندوں کو دیتے تھے، جیسے کہ شروع میں بتایا گیا کوئی بھوکا نہیں تھا ان کے دور حکومت میں۔ تو یہ بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں، بڑی اچھی حکومت انہوں نے گزاری ہے۔ اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جو دوسرے لوگوں نے جو زمینیں ہڑپ کی تھی، لوگوں کا مال ہڑپ کیا تھا، انہوں نے اعلان کر دیا تھا، ایک لیٹر لکھا تھا انہوں نے کہ تمام چیزوں کو جو قبض کیا گیا، جس کے قبضے ہوئے وہ سب لوٹا دیا جائے، اور جو صاحب حق ہیں ان کو ان کا حق واپس کر دیا جائے۔ ہمارے ملک میں ہم ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے، اور تم نے جو ظلم سے چیزیں چھینی ہیں مسلمانوں کی، وہ تمام چیزیں ہم واپس لے کر مسلمانوں کے حق کو مسلمانوں تک پہنچا دیں گے۔ اس طریقے سے بہترین زندگی عدل کی گزاری، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قسم اللہ کی، اگر میرے دور خلافت میں کوئی بھی انسان ظالم ہوگا میں اس کو بخشوں گا نہیں، اور اگر کوئی مظلوم ہوگا تو اس کا حق ضرور ہم دیں گے، یہاں تک کہ ظالم سے اس کا حق ہم لے لیں اور سب ایک اچھی زندگی گزاریں۔ یہ تھی پہلی چیز جس کی وجہ سے وہ کامیاب رہے۔ دوسری بڑی اہم چیز تھی جس کی وجہ سے کامیاب رہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور وہ ہے اخراج الزکات، زکات کی ادائیگی۔ زکات اور صدقات، صدقات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک واجب ایک غیر واجب۔ جو صدقہ واجب ہوتا ہے اسی کا دوسرا نام ہے زکات، جس کو ہم زکات بولتے ہیں، اس کو صدقہ واجبہ بھی بولتے ہیں، جو کہ فرض ہے اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور قرآن کی وہ آیت جو آپ کو معلوم ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، وہ وہی ہے، فرض ہے، جس کی اپنی جگہ تفصیل ہے۔
اس کے علاوہ صدقات ہے، جس کو خیرات بھی کہتے ہیں اردو میں ہم. یہ کیا ہے؟ یہ واجب نہیں ہے، دینا مال، کپڑا، کھانا، ضرورتیں لوگوں پوری کر، یہ صدقہ ہے. اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا اور صدقے پر ابھارا. ان کے دور میں باقاعدہ مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تھے. سونے پر زکوٰۃ، چاندی پر زکوٰۃ، کس پر زکوٰۃ کس پر زکوٰۃ نہیں. سید کو زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ میں ایک فیملی کا خرچ ہر مہینے دیتا ہوں، لیکن سال میں زکوٰۃ نہیں نکالتا ہوں. اگر میری سال کی زکوٰۃ میں کاؤنٹ کروں تو وہ کم ہوگی. میں اس سے زیادہ منتھلی جو ہے بعض فیملیز کا خرچ اٹھاتا ہوں. کیا یہ صحیح ہے؟ زکوٰۃ اگر میں دوں، بول کر دوں کہ یہ زکوٰۃ ہے، سوالات نہیں ہیں. خطبے میں کبھی کسی سے میں سوال نہیں کروں گا. اچھا، پراپرٹی ہے، کافی پیسہ لگایا ہے ہم نے، ابھی بکی نہیں، زکوٰۃ اس کی نکالنی ہے یا نہیں نکالنی ہے؟ اچھا، میں رمضان ہی میں نکالوں زکوٰۃ؟ رمضان آ رہا ہے، یا شعبان میں بھی دے سکتا ہوں؟ نہیں، میں رمضان میں تھوڑا ٹائٹ ہے، شوال میں دے سکتا ہوں کیا؟ اچھا، مدرسوں کو زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ مسجدوں کو زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ حیدرآباد میں ایک بچی کی شادی ہے کہتے، حیدرآباد میں ایک بچی کی شادی ہے کہتے، فرقان صاحب، کیا میں اپنی زکوٰۃ اس حیدرآباد کی بچی کی شادی جو حیدرآباد میں ہو رہی ہے دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں؟ ڈپینڈنٹ فیس کے لیے ایک آدمی نے فون کیا، بھائی ڈپینڈنٹ فیس کے لیے ہمارے پاس ذرا تھوڑا ٹائٹ ہے، کیا آپ اپنی زکوٰۃ ہمیں دیں گے کیا کہ ہم اپنی ڈپینڈنٹ فیس ادا کر دیں؟ کیا اس کو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں یا نہیں؟ زکوٰۃ کس میں ہے کس میں نہیں، کتنا دینا کتنا نہیں دینا، ان سب کو جاننے کے لیے آپ کو آئندہ جمعہ ہمارے دعویٰ سینٹر آنا ہوگا انشاءاللہ. نہیں جاننا ہو تو گھر میں رہیے، جیسے آج صبح گھر میں تھے آپ. آئندہ جمعہ آپ کو آنا ہوگا صبح ٹھیک 9:30 بجے ہمارے دعویٰ سینٹر مکتب شرق جدہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. یہاں ترجمہ ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے ترجمہ، یہ تفصیلات ہیں، اس کے لیے وقت چاہیے. وہاں 9:30 بجے اگر آپ دعویٰ سینٹر پہنچتے ہیں انشاءاللہ تو یہ تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. یہ جو ابھی میں نے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے، ان کے مکمل مدلل صحیح جوابات آپ کی خدمت میں مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ جمعہ وہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کیونکہ وہ 25 شعبان ہوگی، وہ آخری درس وہاں ہمارا. تو بہرحال زکوٰۃ نکالتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ واجب ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ مال کی زکوٰۃ لو اور زکوٰۃ لے کر جو ہے ان کی زکوٰۃ سے ان کے مال کو پاک کرو اور ان کا تزکیہ بھی ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالیں آپ جو کہ فرض ہے، کہ عام صدقہ خیرات کر دیں تو اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ پیچھے سے تمہیں اور دے گا اور وہ بہت اچھا رزق دینے والا ہے. اور حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اے آدم کے بیٹے تو دے، ضرورت مندوں کو محتاجوں کو میں تجھ کو دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوشخبری حدیث میں بیان فرمائی ہے ان حضرات اور خواتین کے لیے جو مال اپنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال من صدقہ، وہ مال جو صدقے میں دیا جائے کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے. یہ ہے وہ دوسری چیز جس سے انسان کی زندگی کامیاب ہوتی ہے اور ملک کامیاب ہوتا ہے. تیسری اور آخری چیز جو بتائی وہ ہے قناعت. بہت سارے لوگ شاید قناعت لفظ نہیں جانتے ہیں. قناعت عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی نجیب صاحب قناعت ہی بولتے ہیں نا، قناعت بولتے ہیں. اس کا کوئی مترادف لفظ ہے اردو میں؟ نہیں، تھوڑے پر اکتفا ایسے. قناعت لفظ عربی کا ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ قناعت بھی بڑی اہم چیز ہے، جس کی زندگی میں آ جائے وہ کامیاب ہوگا. قناعت کیا ہے اس کو میں سمجھوں مختصر. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے، ہر ایک کو الگ الگ دیا نا، سب کا الگ الگ ہے نا. کوئی مالدار ہے، کوئی مڈل کلاس کا ہے، کوئی لو
کم ہے، غریب ہے، سب الگ الگ. جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر آپ خوش رہیں، بس اس پر آپ خوش رہیں. زیادتی کی تما اور لالچ نہ ہو. قناعت، تھوڑے پر زندگی گزارنا. جو ہے روٹی ہے ٹھیک ہے کھا لیں، ایک کمرے کا ایک کمرے، چھوٹی گاڑی چھوٹی، جتنا ہے اس میں. قناعت بہت بڑی چیز ہے. تو یہ یقیناً کامیابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ آدمی کو کیا ہوتی ہے قناعت سے، تھوڑے پر وہ زندگی گزار لیتا ہے. جب تھوڑے پر زندگی تو پھر لالچ نہیں، طمع نہیں، نہ اکل حرام، نہ چوری ہوگی، نہ لوٹ ماری ہوگی. قناعت آ گئی زندگی میں، کتنی چیزوں سے آدمی بچ جاتا ہے. قرض سے بچ جاتا ہے، لوٹ مار سے بچ جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں چوریاں کرنے سے بچ جاتا ہے. دنیا کی طمع اس کے اندر نہیں ہوتی، آخرت کی طرف توجہ زیادہ کرتا ہے. وہ کیوں؟ قناعت ہے. تھوڑے پہ کھا رہا ہے جی، بس وہ عبادت کرے گا، آخرت کی فکر کرے گا، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. بہت بڑی چیز ہے. اور یہ چیز انسان کے دل میں ہو اور دل بے نیاز ہو تو وہ اصل مالدار ہے. مالداری اصل یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت زیادہ ہے اور وہ کیا بولتے ہیں ریال زیادہ ہے، ڈالر زیادہ ہے، روپیہ زیادہ ہے. نہیں، بلکہ اصل چیز دل کی مالداری ہے. آپ کا دل مالدار ہے. کیونکہ آدمی کے پاس دولت بہت ہوتی ہے، قناعت نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اور زیادہ کی لالچ کرتا ہے. منتلی 1 لاکھ اس کے پاس آتے ہیں، ہزاروں ریال اس کے پاس آتے ہیں مہینے کو، 25 ہزار ریال تنخواہ اٹھاتا ہے مثال کے طور پر. قناعت نہیں ہے، 10 ہزار ریال اٹھاتا ہے. قناعت نہیں ہونے سے اور زیادہ اور زیادہ. کبھی وہ یہ اس کو مالدار نہیں بولتے ہیں. اصل مالداری دل کی مالداری ہے. آدمی کے پاس تھوڑا ہے الحمدللہ، جو آ رہا ہے خیر ہے الحمدللہ، اللہ نے جتنا مقسوم کیا ہے، جو رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے وہی کافی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے، نہ کہ جو ہے وہ دنیا میں ہمارے پاس جو مال دولت ہے وہ مالداری ہے. ابن بطال رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں لیس حقیقت الغنى کثرت المال لأن كثيرا ممن وسعه الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه فكأنه فقير لشدة حرصه وإنما حقيقة الغنى غنى النفس وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب فكأنه غني. بڑا اچھا جملہ اس لیے میں پڑھ کے سنایا. ابن بطال رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حقیقت میں مالداری کثرت مال نہیں ہے، مال کی کثرت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کثیر مال سے نوازا ہے لیکن قناعت ان کی زندگی میں نہیں ہے، تو مزید مال کی طلب میں رہتے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اور مال کہاں سے آ رہا ہے، حرام سے یا حلال سے. تو گویا کہ وہ ایک ایسا فقیر ہے جو اپنے فقر کو اور پورا ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مزید جو ہے لالچ اس کے اندر ہے اور مال کو چاہتا ہے. حقیقت میں مالداری نفس کی مالداری ہے اور یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر وہ راضی ہے اور قناعت کی زندگی وہ گزارتا ہے، مزید چیزوں کی خواہش نہیں کرتا، نہ اس کی طلب میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے. تو یہ ہوا اصل مالدار. یہ بہت اہم چیز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو، آپ سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو دیکھو، آپ سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو مت دیکھو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمت کی قدر کرو گے جو اللہ نے آپ کو نعمت دی تھی. یہ تیسری چیز تھی قناعت، جو انسان کی زندگی میں یا لوگوں کی زندگی میں آ جائے تو لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اور قناعت کی بہت ضرورت ہے ہمارے پاس. آج دیکھیں آپ لالچ، طمع، خواہش، دنیا زیادہ، اسی کے فکر میں جو ہے برباد ہوتے جا رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، اللہ نے توفیق دے. لہٰذا یہ چیز بڑی اہم ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے. تو یہ 3 چیزیں تھیں جو خطبے میں پیش کی گئی ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ چیز رہی جس سے ان کا دور بڑا کامیاب دور رہا ہے. پہلی چیز عدل ہے، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. دوسرا زکوٰۃ کو باقاعدہ نکالا جاتا تھا، بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا. اور یہ سسٹم آپ کو معلوم ہے، واللہ اگر یہ آ جائے نا کامیاب ہے زندگی. میں تھوڑا سا بول کر بات ختم کرتا ہوں زکوٰۃ پر. سنیں، زکوٰۃ جن لوگوں کو نہیں، بہت سارے لوگوں پر واجب ہے، سالوں سے پتہ ہی نہیں کہ اچھا مجھے بھی نکالنا ہے زکوٰۃ. میں تو سمجھ میں ہم کام 10,000 ریال سیلری ہے ہماری، ان کو نہیں سمجھ میں آتا کس پر زکوٰۃ واجب ہے. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، وہ سب وہاں آئے گی تفصیل اللہ سے کریں انشاءاللہ. تو اگر زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام ہو، بیت المال ہے، زکوٰۃ ہے، مالدار اپنی زکوٰۃ نکال رہے ہیں. سنیے میری بات غور سے. مالدار کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زکوٰۃ، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں. زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہو رہی ہے. اب زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں؟ آئندہ جمعہ تفصیل آ رہی ہے اس کی بھی. 8 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اونلی 8. 9th کو نا آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. 9 ٹائپ آف پرسن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. 8 میں سے ایک ہونا ضروری ہے.
8 میں سے ایک ہونا. آئندہ جمعہ دعویٰ سینٹر میں تفصیل ہے اس کی, کیونکہ ختم ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو لنچ بھی کرنا ہوگا, مجھے ہے اس کی فکر تھوڑی سی. تو بہرحال یہ ذرا مسئلہ ہے. کیا ہے؟ تو زکوٰۃ جمع ہو رہی ہے, مالدار نکال رہے ہیں, غریبوں کو بلا کر, پہچان کر, مستحق لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں, نیڈی پیپل, ان لوگوں کو ان کی ضرورت اس زکوٰۃ سے پوری ہو رہی ہے. مالدار اپنا مال جو زکوٰۃ کا ہے نکالا, تو اب وہ حرام چیزوں کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ اس نے زکوٰۃ نکالی ہے مال کی. ٹھیک ہے, پوائنٹ ایک. تو حرام کاموں سے وہ بچے گا. عیاشی جس کو عام طور پر لفظ کرے, کیوں؟ مال زیادہ نہیں نکال رہا ہے وہ, اور اس کو پتا ہے وہ دے رہا ہے, اس کو ایک عجیب خوشی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے جب خرچ کرتے تھے, اس سے زیادہ خوش ہوتے تھے. علماء نے لکھا ہے, سلف نے لکھا ہے, آدمی کو اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو وہ کتنا خوش ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر اتنا خوش ہوتے تھے, وہ لے کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر خوش ہوتے تھے. اللہ, ایسی صفت ہماری زندگی میں آنی چاہیے. بہرحال اس کی وہ مال دے رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اچھا میرے پیسوں سے کسی کا گھر چل رہا ہے, ہاں, کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, کسی کی پریشانی دور ہو رہی ہے. کیسا سکون ملے گا اس کو. ایک دوسرا جملہ میں نے پتا نہیں انڈیا میں کہاں بولا تھا, آپ کے پیسے سے, آپ کی زکوٰۃ سے ایک بھوکا آدمی کھانا کھا رہا ہے, اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کر رہا ہے آپ کے لیے, اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا میں کیسا خلوص ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیے آپ, کیسی دعا کرے گا وہ. اس کو نہیں پتا اس کے پاس پیسے آ گئے زکوٰۃ کے, آپ نے جدہ سے بھیج دیے یا دے دیے, زکوٰۃ مل گئی اس کو, مستحق تھا وہ, آپ کی زکوٰۃ اس کو مل گئی. وہ ہاتھ اٹھا کر دے, اس کو نہیں پتا عبداللہ نے, زید نے, نجیب نے, حامد نے, پتہ نہیں کس نے بھیجا. اللہ اس بندے کو نے, اب کیا کیا دعا نکلے گی اس کی منہ سے. اس کے گھر کے مسئلے کو آپ نے, اس کی بھوک کو آپ نے ختم کر دیا. مال کی زکوٰۃ دے کر وہ کھا کر کس خلوص کے ساتھ آپ کے حق میں دعا کرے گا. یہ بعد میں, اس سے پہلے اللہ کی رضا اپنی جگہ ہے, اللہ کی خوشنودی اپنی جگہ ہے, آپ کے نفس کا پاکی اپنی جگہ ہے. اخلاق انسان کے زکوٰۃ نکالنے سے اچھے ہوتے ہیں, اور مال کی پاکی ہوتی ہے. یہ سب بینیفٹس اپنی جگہ ہے. یہ دعا بھی, اس پر بھی غور کیجیے. یہ ہے. اچھا, یہ آدمی غریب تھا, یہ آدمی پریشان تھا, زکوٰۃ دی جا رہی ہے, سسٹم ہے, اس کا خرچ ہو رہا, اس کو منتھلی جو ضرورت ہو رہی ہے زکوٰۃ کے مال سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. چوری کرے گا, مارے گا, کچھ کرے گا پیسوں کے لیے؟ یہ جو جرائم ہوتے ہیں نا معاشرے میں, پیسوں کے لیے, آپ کو پتا ہے کتنے جرائم ہوتے ہیں. عورتیں کیا کرتی ہیں پیسوں کے لیے, لڑکیاں کیا کر رہی ہیں پیسہ کمانے کے لیے, غریب پیسے کے لیے کیا کیا کر رہا ہے. کسی کو قتل کرنے کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے. میرا گھر چلاؤ, بس آپ بولو میں مار دوں گا اس کو, میرے گھر کو دیکھ لو بس ذرا, ہم لوگ بھوکے ہیں, ہمارا کھانا کھلاؤ, مارو جس کو بولوں گا میں ماروں گا. مارنے تیار ہو رہا ہے, حرام چیزیں کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے, برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے. معاشرہ, سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے, جو ضرورت اس کی اس کے پیسوں سے پوری نہیں ہو رہی. اس کا خرچ معمولی, اس کو زکوٰۃ چاہیے, اس کو پیسہ چاہیے, اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. اگر باقاعدگی کے ساتھ اس تک اس کی ضرورت پوری کی جائے, زکوٰۃ کا مال پہنچایا جائے, کیا اس کا نفس ابھارے گا اس کو گناہوں پر؟ کیا وہ جرم کرے گا؟ کیا وہ گناہ کرے گا؟ کیسے؟ دیکھیں, مالدار مال دے رہے ہیں, غریبوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, عدل قائم ہو رہا ہے, سب کو ان کا حق مل رہا ہے, زندگی کتنی پیاری ہوگی, امن ہوگا, اچھی زندگی ہوگی. پھر یہاں جرائم نہیں ہوں گے, جرائم نہیں, کیونکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. تو آدمی سوچے گا بھی نہیں چوری کرنے کے لیے, برائی کی طرف دماغ میں نہیں جائے گا اس کا, ہاں, شیطان اس کو بھٹکائے گا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اس پوائنٹ کو سمجھنے کی چیز ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کریں. اللہ تعالیٰ عدل کی ہمیں توفیق دے, ہم بات کریں تو عدل والی بات کریں, کام کریں تو عدل والے کام کریں. اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے جو لوگ صاحب زکوٰۃ ہیں, اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ پہلے علم حاصل کریں, سمجھیں کہ زکوٰۃ کس میں سے کتنی نکالنی ہو, کس کو دینی ہے, اور باقاعدگی کے ساتھ اس کا اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو صدقہ خیرات پر ابھارے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قناعت والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ سے آخر میں پھر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس مہینے کا, مبارک مہینے کا انتظار ہے شدت سے, اور ایک اچھی نیت لے کر ہم انتظار کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ وہ مہینہ خیر کو لے کر ہمارے پاس آئے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عام طور پر کیا ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے, ہم کچھ نہیں کرتے ہیں, اس میں بہت چیزیں کرنی ہیں, وہ اصل پوائنٹس وہاں بتانے ہیں ہمیں, وہ بھی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ. تو آپ آئیں گے تو وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ وہاں پر جمعے کے دن آئندہ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. بہرحال دعا کیجیے, اور خاص طور سے توفیق کی دعا کیجیے. اللہ سے دعا کیجیے کہ رمضان آئے
اور خاص طور سے توفیق، اللہ ہمیں توفیق دے عبادت کرنے کی، عمل کرنے کی، اللہ ہم سب کو توفیق دے، یہ خاص طور سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے، رمضان پانے کی، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب کے بعد درس قرآن میں آپ سے ملاقات ہوگی، جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔